اسرائیل کی حمایت کرنے پر امریکہ سمیت مغربی ممالک کو لعن طعن۔ ہم خود اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ واپس پرانی ڈگر پر چل پڑے۔ انصار عباسی کا کالم۔ سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو روکنا تو درکنار، ہم تو سنگ دل صہیونی ریاست کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے بیانات، ہماری سوشل میڈیا پوسٹ تو سب ظالم صہیونی ریاست کے خلاف ہیں۔ ہم یہ بھی رونا روتے ہیں کہ مسلمان ممالک کی حکومتیں اور افواج کیوں اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتی۔ ہم امریکہ، برطانیہ، کئی یورپی اور مغربی ممالک کی حکومتوں کی طرف سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر کڑتے ہیں اور ان کو لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ ہم اقوام متحدہ کی بے بسی پر خفا ہیں۔ ہم مغربی ممالک کی عوام کی طرف سے غزہ اور فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف مظاہروں کو ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مغربی ممالک میں اسرائیلی مصنوعات اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے یہودیوں کے بڑے بڑے برانڈز اور فرنچائز کا بائیکاٹ کرنے والوں کی ویڈیوز کو بھی ہم خوب خوشی خوشی شیئر کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم ہاتھ سے اسرائیل کے مظالم نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے میں تو اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی اور یہودی کمپنیوں کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے کچھ عرصہ تو ہمارے یہاں بھی ایک مہم چلی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسرائیلی مشروبات، مصنوعات، کھانے پینے کی اہم فرنچائز کا بائیکاٹ کیا، لیکن اب بڑی تعداد میں لوگ واپس پرانی ڈگر پر چل پڑے۔ مختلف شہروں میں کھانے پینے کی بڑی بڑی اسرائیلی اور یہودی فرنچائز پر اب آپ کو ویسا ہی رش نظر آئے گا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ اسرائیلی مشروبات اب شادیوں میں، گھروں میں پہلے کی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ اخباروں اور ٹی وی اشتہارات میں ایسی مصنوعات، مشروبات اور فرنچائز کو مزید فروغ دینے کی کیمپین بھی چل رہی ہے۔ اسرائیل کے تمام مظالم دیکھ کر بھی پاکستان سپر لیگ یعنی PSL کے اسپانسر میں اسرائیلی اور یہودی کمپنیاں بھی آگے ہیں۔ یہ سب کچھ اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، جس نے اب تک کوئی 30,000 کے قریب فلسطینیوں بشمول بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا، غزہ کو کھنڈرات میں بدل دیا، وہاں کی اکثریتی آبادی کو ٹینٹوں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا، گھر تباہ، کاروبار ختم، اسپتال، اسکول بلکہ مساجد تک کو شہید کر دیا گیا۔ ان حالات میں بھی بے گھر فلسطینیوں تک خوراک اور ادویات تک پہنچانے میں اسرائیل کی رکاوٹوں کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے وہاں بھوک اور صحت کے سنگین مسائل جنم لے رہے ہیں اور اہم ہے کہ اسرائیلی مصنوعات، مشروبات، فرنچائز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے کھیل اور ایسے ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے جو اسرائیلی اور یہودی کمپنیوں کے فروغ کا سبب بن رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے بعد بہت سو کو یہاں تک کہ پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء اسرائیلی ہیں یا ایسی یہودی کمپنیوں کی پروڈکٹس ہیں جو اسرائیل کی جارحیت کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ تو ہمیں حال ہی میں پتہ چلا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے اکثر صابن، کپڑے دھونے کے پاؤڈر، گھی، شیمپو، لوشن، فیس کریم، کیچپ، کولڈ ڈرنکس، جوس، میک اپ پروڈکٹس، کوکنگ آئل، ڈیری پروڈکٹس، چپس، چاکلیٹس اور بسکٹ وغیرہ سب اسرائیلی ہیں۔ اب یہ ہم سب پر ہے کہ ہم اسرائیلی اور اسرائیل کی حمایت کرنے والی یہودی کمپنیوں کی مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کا بائیکاٹ کرتے ہیں یا ان کی خرید و فروخت جاری رکھتے ہیں۔ ایسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے کم از کم ہم اپنے تئیں تو اسرائیل کے ظلم کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری صورت یعنی بائیکاٹ نہ کر کے ہم اسرائیل کی مالی طور پر مدد کر رہے ہیں، ایک ایسے ظلم میں اس کی مدد کر رہے ہیں جس کا شکار ہمارے مظلوم فلسطینی بھائی، بہنیں اور بچے ہیں۔ اپنے آپ کو اس ظلم میں شامل ہونے سے روکیں۔